وزیراعظم عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر معروف مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی کا ایک تفصیلی ویڈیو کلپ شیئر کیا، جس میں غامدی صاحب نے تفصیل سے اس قسم کے واقعات کی وجوہات اور اس کے ذمہ داروں کا تعین کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے ہم اس صورتحال کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، ان کے مقبرے بنائے ہیں، ان کی داستانیں لوگوں کو سنائی ہیں۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ جماعت کو منظم کیا گیا جس کا مقصد وجود یہی ہے۔ اس میں جو نعرہ بنایا گیا وہ کیا ہے؟ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ اس طرح کی جماعتیں جب بنیں گی، یہ نعرے جب لگائے جائیں گے، ان کے اجتماعات جب جہاں تہاں ہوں گے، مسجدوں میں اسی مضمون کی تقریریں ہوں گی، لوگوں کو اسی بات کو بتا کے ایمان کے معیار کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا حاصل نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا۔ تو اولین ذمہ داری تو انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہاں یہ قوانین بنائے۔ آپ ان قوانین کا جائزہ لیں، میں برسوں سے یہ بتا چکا ہوں اور کسی کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس وقت جو یہ قانون بنایا گیا ہے، توہین رسالت کا قانون کہیے یا اہانت مذہب کا قانون کہیے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ یہ اعتراف تحریری طور پر ہو چکا ہے، بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن اس قانون کو تبدیل کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر آپ فقہ کو بھی سامنے رکھ لیں، اس معاملے میں ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اختلاف کے باوجود بہت معقول ہے۔ اگر فقہ حنفی کے مطابق بھی اس موجودہ قانون میں ترمیم کر دی جائے، میری یا آپ کی رائے پر نہیں، فقہ حنفی کے مطابق، جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور زیادہ تعداد انہی کی ہے، جمہوری اصول پر بھی آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ فقہائے احنافی کی رائے پر قانون سازی ہونی چاہیے، جب تک کہ یہ نقطہ نظر اکثریت کی رائے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کو دیکھ کے قانون سازی کر دیں اور تبدیلی کر دیں تو اس قانون کی یہ خرابی دور ہو جائے، اس کا یہ میسج ختم ہو جائے۔ اس کے تحت جو لوگ، یعنی یہ تو ہے نا کہ مار دیا، جو پکڑے جاتے ہیں ان کی کون سی زندگی باقی رہتی ہے؟ کون سا جج نیچے ان کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی کریں گے؟ جیلوں میں برسوں وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وطن چھوڑ دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ تو دوسری بڑی ذمہ داری اس قانون پر اور اس کے بنانے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ تیسری بڑی ذمہ داری میرے نزدیک ان دستور شکن بندوقوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی۔ وہ استعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاسی مقاصد اور بعض اسٹریٹجک مفادات ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پہلے ایک گروہ کو استعمال کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، پھر تیسرے کو کیا گیا۔ ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں وہ مناظر جو فیض آباد میں سامنے آئے تھے، اور جس پر ہمارے ایک جلیل القدر جج نے، قاضی نے بہت عمدہ فیصلہ لکھ کر بھی توجہ دلائی تھی۔ اے کاش اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا اور اس فیصلے کے مطابق اپنے رویے کی اصلاح کی جاتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندوقوں کا رخ خود جج کی جانب ہو گیا، اس قاضی کی جانب ہو گیا۔ تو میرے خیال کے مطابق تیسری بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو پس پردہ رہ کر اس ملک پر حکومت کرتے اور حکومت کے خواب دیکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت چونکہ لوگوں کی تائید سے تو نہیں چل سکتی، تو اس لیے اس طرح کے گروہ ہی ہیں جن کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہ سب سیاستدان اور رہنما اور دانشور بھی اس کے مجرم ہیں کہ جو اس معاملے میں مداہنت برتتے ہیں، اگر اور مگر کے بغیر اس طرح کے معاملات کی مذمت نہیں کرتے، اور اس کے بعد
कहीं जनाजे पढ़ने के लिए चले जाते हैं इस तरह के लोगों के, कहीं तहसीन की मजालिस में शरीक होते हैं, कहीं फूल लेके पहुंच जाते हैं। तो ये सब के सब लोग भी यकसा मुजरिम हैं। ये जो कत्ल है, इस तरह का कत्ल जैसे कि, और जैसा ये दर्द अंगेज़ कत्ल हुआ है, जैसे इससे पहले मिशाल खान का हुआ था, और भी बाज़ मिसालें हैं, तो ये सब जितने हैं ये इनके खाते में लिखे गए हैं और क़यामत में जवाबदेह होना पड़ेगा इन सब तबकात को कि इन्होंने यहाँ ये क्या रवायत डाली है। ये काश अंदाज़ा कर सकते कि अगर ये इसका हदफ बने होते तो इनके क्या जज्बात होते। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये ज़रूरी है कि हम इसका शऊर पैदा करें, इस मामले में जो कुछ दीन का हुक्म है सफाई के साथ बयान करें। ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले तो आसमान पर होते हैं, और लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है जो आखिरी दर्जे में गलत है, और जिसका इर्तिकाब जो शख्स भी करता है वो ज़मीन पर अल्लाह के नज़म को चैलेंज करता है। ये महज किसी इंसान के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं है, ये खुदा के अहकाम के ख़िलाफ़ इक़दाम है। छोटा सा कदम नहीं है ये, कुरान का सरी ऐलान है इस मामले में कि किसी आदमी को भी किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ इस तरह कोई इक़दाम करने का हक़ नहीं है। मुझे भी इस पे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, और मैं उन सब लोगों को भी यही कहता हूँ कि वो अपने गिरबान में झांकें और देखें कि उनका तर्ज़ अमल इस मामले में क्या रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।